آئیے ایک ایسی طاقتور داستان کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک تہذیب کے عروج کی اور پھر اس کے زوال کی۔ ایک ایسی قوم جس نے اپنی طاقت کے نشے میں آسمانوں کو بھی چیلنج کر ڈالا۔ تو آخر ہوتا کیا ہے جب کوئی تہذیب غرور کی انتہا کو پہنچ جائے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے قدیم قصے میں، جو تکبر کے انجام کی ایک بہت ہی عبرتناک مثال ہے۔ اچھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک بہت ہی طاقتور قوم ابھری، نام تھا ان کا عاد۔ یہ لوگ کیا قد و قامت میں اور کیا طاقت میں بالکل دیو جیسے تھے۔ ان کی جو انجینئرنگ تھی نا، وہ تو کمال تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر ایسے بلند و بالا شہر اور عمارتیں بناتے تھے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ اور یہی ان کا نعرہ بن گیا، یہی ان کا تکیہ کلام تھا۔ انہیں اپنی طاقت اور لمبی عمروں پہ اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہی عظیم طاقت، یہی ان کے زوال کا سبب بھی بنی۔ انہوں نے اللہ سے منہ موڑ لیا اور غرور، ظلم اور بت پرستی کو اپنا طریقہ بنا لیا۔ تو پھر ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انہی کی قوم میں سے ایک رسول بھیجا، ایک ایسا شخص جو اپنی حکمت اور امانت داری کی وجہ سے مشہور تھا، حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کا پیغام بہت سادہ اور سیدھا تھا۔ بھائی، اپنے ان بتوں کو چھوڑو اور اس ایک سچے خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں یہ ساری طاقت اور نعمتیں دی ہیں۔ انہوں نے ان سے بار بار التجا کی، انہیں ان کا فرض یاد دلایا اور انہیں خبردار کیا کہ اس غرور کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ انہوں نے واپسی کا ایک راستہ بھی بتایا۔ وعدہ کیا کہ اگر عاجزی اور ایمان اختیار کرو گے تو تمہیں اس سے بھی زیادہ خوشحالی ملے گی۔ لیکن قوم عاد کے سردار تو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے۔ انہوں نے حضرت ہود کی پکار کو حقارت سے ٹھکرا دیا، بلکہ ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور ان کی وارننگز کو، انتباہ کو جھوٹ اور دھوکہ قرار دے کر رد کر دیا۔ تو دراصل یہ دو بالکل مختلف نظریات کا ٹکراؤ تھا، ایک طرف ایمان اور عاجزی، تو دوسری طرف تکبر اور صرف دنیا پرستی۔ اور پھر ان کا غرور اپنی انتہا پر پہنچ گیا جب انہوں نے پیغمبر کو ہی چیلنج کر دیا۔ کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ اور پھر ان کی چیلنج کا جواب آ گیا، لیکن یہ وہ بارش نہیں تھی جس کی وہ امید کر رہے تھے، بلکہ یہ تو مکمل تباہی کی ایک نشانی تھی۔ پہلی وارننگ ایک شدید قحط کی صورت میں آئی۔ پورے 3 سال ان کی زمین سوکھی پڑی رہی، لیکن ان کے دل پھر بھی نرم نہ ہوئے۔ پھر جب آخرکار آسمان پر ایک بادل نظر آیا تو وہ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، جشن منانے لگے۔ وہ اس کی اصل حقیقت سے بالکل بے خبر تھے، اسے رحمت کی نشانی سمجھ رہے تھے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اس خوفناک سچائی سے پردہ اٹھایا کہ یہ رحمت نہیں، یہ تو وہی سزا ہے جس کا تم نے خود مطالبہ کیا تھا۔ اور پھر وہ طوفان شروع ہوا۔ ذرا تصور کیجئے، 7 راتیں اور 8 تکلیف دہ دن مسلسل ایک قہر آلود بے رحم آندھی قوم عاد کی سرزمین کو رونتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ وہی دیو جیسے لوگ جو اپنی طاقت پر اتراتے تھے، اس آندھی کے سامنے ایسے اڑ رہے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ ان کی ساری طاقت، سارا غرور بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اور جب طوفان تھما تو پیچھے صرف تباہی اور گہری خاموشی تھی۔ اس انجام میں ایک بہت بڑا حتمی سبق پوشیدہ تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، یعنی حضرت ہود اور ان کے ساتھی، وہ اس تباہی سے بالکل محفوظ رہے۔ لیکن قوم عاد کی اس مغرور تہذیب کا، اس کا تو نام و نشان مٹ گیا، ملبے اور خاک کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو دیکھیں، قوم عاد کی ایک قدیم کہانی آج بھی ہمیں وہی لازوال سبق سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی طاقت کتنی عارضی ہے، غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور ایمان ہی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ ان کے وہ تباہ شدہ گھر، وہ کھنڈرات بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک خاموش وارننگ بن گئے، اس بات کی ایک زندہ گواہی کہ جب کوئی تہذیب حد سے زیادہ مغرور ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔